خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نعمت افطار میں لائیو ٹیلی فون کالز اور سوالات کے جوابات کا سیگمنٹ ہے۔ آپ ہمیں کال کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو آپ کو ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہیں، اٹھائیے فون، لگائیے کال، کیجئے سوال، علماء اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمیں مفتی قسمہ کا نمبر چاہیے۔ چلے مل جائے گا۔ اچھا جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ روزے قیامت میں برش کر سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال برش، یہ ہے کہ اوکے۔ قربانی، میری ماں کی قربانیاں قضا ہو گئی ہیں، وہ کیسے ادا کریں؟ قربانیاں قضا؟ اچھا قضا ٹھیک ہو گئی ہے، ہیں میری ماں وہ کی، کہہ رہی ان کے ہیں پاس میری والدہ کی قربانیاں قضا ہو گئیں۔ ان کے پاس نا اس وقت کچھ نہیں، ان کے پاس اس وقت قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی اگلا سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایک سوال یہ تھا کہ نا ڈیلائسس جو ہے کرتے ہیں تو پھر روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اچھا، دوسرا سوال یہ دوسرا کیا سوال تھا، دوسرا سوال دوسرا کیا تھا؟ ہیلو، دوسرا سوال یہ تھا کہ بازو پہ وہ آپریشن کر کے نا تو وہ نالی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بازو پہ جو ہے نا کچھ نہ بازو پہ بندہ جو وزن نس ڈال ڈالتے سکتا ہے ہیں، نہ ہی اٹھ بیٹھ سکتا ہے، تو نماز جو ہے وہ کرسی پہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بازو پہ وزن نہیں ڈال سکتے، اس میں وین ڈالتے ہیں یا وہ نالی ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد اس پہ ذرا سا بھی پریشر نہیں ڈال سکتے، تو نماز کرسی پہ پڑھیں۔ بازو وہ ہے پیرالائز، آئی تھنک ایک کائنڈ آف ہے نا، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں کیا توبہ کرنے سے قبول ہو جاتی ہیں یا وہ ادا کرنی ہوگی، مطلب قضا پڑھنی ہوگی؟ چلیں بتائیں گے، قضا نمازیں توبہ کرنے سے ادا ہوں گی یا نہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی بچی کے جہیز کے لیے کچھ دیا تھا، ان کی خالہ نے، میں نے کہا میں اللہ کے لیے دیا، انہوں نے کہا زبردستی چند چیزیں لکھوا لی ہیں، گھر والوں کو، ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے بہت کہا، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نہیں لکھوانا چاہتی۔ اب آپ کی بات دہرائیں، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کسی کو جہیز کے لیے پیسے دیے تھے، سامان دیا تھا؟ تو کون کہہ رہا ہے آپ سے لکھو؟ جی آپ نے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ میں نے ایک بچی کے جہیز کے لیے کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بہت کہا کہ میں کچھ نہیں کاپی پر لکھوانا چاہتی، لیکن ان بچی کی خالہ نے زبردستی چند چیزیں لکھوا دی۔ وہ رسم ہوتی ہے نا مفتی صاحب، کہیں کوئی دیا ہے گاؤں میں ادھر تو وہ لکھوا لیتے ہیں، لیکن بچی کی خالہ نے زبردستی لکھوایا کہ جو کچھ چیزیں لکھوا دی جو آپ نے دی ہیں نیوتے کے طور پہ، نیوتے کے ریٹرن کے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بس وہ کہہ رہی ہے کہ میں لکھوانا نہیں چاہتی تھی، میں چاہتی تھی میں بنا لکھوائے جو ہے وہ مجھے ثواب ملے، مگر انہوں نے دین کی نیت سے لکھوا۔ جی ایک اور ہمارے ساتھ ہیں کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آواز بہت کم آ رہی ہے، سوال پوچھے، تھوڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بولیں پلیز۔ آپ سے گزارش ہے، میں بیمار بنوں، کیا مجھے کاروبار کی مل سکتی ہے؟ آواز باسط بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے گا؟ اچھا چلیں ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے؟ بہت سے لوگ مطلب رمضان میں روزہ رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں میں گھر میں ہی ہوں، تک ہوتے وہ باہر ہیں، تو کیسے اس کے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب، کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھ کر کہتے ہیں میں باہر ہوں حالانکہ گھر پر ہیں۔ اچھا گھر میں ہوتے مطلب جھوٹ بولتے ہیں، تو روزہ مکروہ ہے یا نہیں؟ غلط بیانی کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں جاؤ بول دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، یہ بھی بول دیتے ہیں، یہ بھی بول دیتے ہیں۔ چلیں ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں الحمدللہ میں فٹ فاٹ ہوں جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہی ہے لوگوں کو جو بندی جی اچھا بہرحال سمجھ نہیں آ رہی، وہ کٹ بھی رہی ہے آواز۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟
भाई मुफ्ती साहब से पूछें कि औरतों की तरावी के बारे में प्लीज बताएं कि वो कितनी तरावियां पढ़ और उन ठीक है। तरावियों में कौन अच्छा सी ठीक है, सूरत पढ़- औरतें किस तरह पढ़ेंगी, कितनी पढ़ेंगी, सब बताएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जमात से पढ़ सकती है या नहीं, सारे मुफ्ती साहब उसके जाविये से आप हजरात। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मैं ना पिछली दफा ना मुझे बवासीर हो गई थी दूसरा रोजा रखा था ओफो, मैंने। अच्छा अच्छा, सही, ठीक तो है। उसके बाद भाई फिर मैंने ना रोजे नहीं थे रखे, ठीक है। अच्छा सही, तो जाहिर फिर मर्ज। मुझे कुछ इशू हो गए थे अंदरूनी, फिर अच्छा, ना हार्मोन ठीक है। की वजह से। अच्छा ठीक है। तो फिर हार्मोन की वजह से फिर अब मैं मेडिसिन खा रही हूँ, ठीक है। अच्छा तो अभी मुझे आप माँ बताइए, बाप ने अभी आपका अभी करंट सिचुएशन क्या है आपकी, आप अब क्या मैं सवाल मैं- पूछना चाहती हैं? हाँ अब मैं मेडिसिन खा रही हूँ, ठीक है। तो जो 3 वाली गोली होती है ना वो मतलब कि खानी होती है पूरे भी 1 माह। वो ठीक है, आपकी अभी पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है अभी? अब मैंने पूछना ये था कि मैं क्या रोजे रख सकती हूँ? अब आप ठीक है, मर्ज आपका जो आप बता रही हाँ थी, हाँ ठीक वो है, वाला मर्ज ठीक है, बवासीर वाला चले ठीक है। उसके उस सही है। पिछले रोजों की कजा का भी पूछ रही है ना आप, जो रह गए बीमारी में? अब मुझे अब ना क्या मतलब कि जब मैं रोजा वगैरह रखती हूँ, मुझे गर्मी हो जाती, गर्मी वाला जिस्म है। वो बात ठीक मैं है। डरती हूँ कि अच्छा, कहीं ठीक है, दोबारा चले। मुझे बवासीर ना हो जाए। चले मुफ्ती साहब आप बता दीजिएगा, अगर इंशाल्लाह उनको आ गई तो आप ही देंगे इंशाल्लाह। चले जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? मेरा सवाल है कि ये रमजान में ज़कात का क्या तरीका है? रमजान में ज़कात का, एतकाफ का, अच्छा एतकाफ का क्या तरीका? ज़कात बोला मेरे ख्याल, ज़कात, इतिकाफ इतिकाफ एतकाफ बोल रहे हैं आप? जी एतकाफ का है आपने, एतकाफ? मैं कह रहा हूँ ज़कात। ज़कात बोल रहे हैं जी, मैंने भी ज़कात ही सुना था। ओके नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल है आपका? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आप? आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? हेलो सर आपका मैं अभी शो देख रहा हूँ प्रोग्राम पे, टीवी पे। जी जी सर एक मेरा सवाल है। जी जी पूछिए। सर जो जिससे बना रोजा रखने, रोजे में नियत में होता पहला सर मैं रोजा रखना मैं रात को, सही पहली बात तो सही। फिर रोजा रख के बना जो हलक में जो थूक होती है वो अगर लग जाए तो उसका कोई मसला तो नहीं? क्या मसला? रोजा रख, हलक में थूक निकल जाएगा ठीक है। जी तो कोई मसला तो नहीं, रोजा तो नहीं टूटेगा, ठीक है। चले एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ड्रॉप हो गई? अच्छा और कॉलर है जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जो कुर्बानियां कज़ा हो जाएं उनकी कज़ा कैसे दी जाए? हमने लिख लिया ना आपका सवाल बहन, लिख तो नहीं लिया। नहीं नहीं, ये दूसरी बहन का सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मेरा बाबा फौत हो चुके हैं, मेरे बाबा। अच्छा। समझ आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आवाज। बाबा फौत हो। उन पे 5 लाख कर्ज था, तो हमने बहुत जल्द अदा किया। महीने से पहले पे हमारे रिश्तेदार कहते हैं आपने गलत किया है, इतनी जल्दी आपने कर्ज अदा कर दिया है। सही है। लोगों के ऊपर मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ये कह रहे हैं हमारे वालिद साहब पे 5 लाख रुपए कर्ज था, उनका इंतकाल हो गया, हमने जल्दी की अदा करने में, महीने से पहले अदा कर दिया। घर वाले कहते हैं कि ये आपने इतनी जल्दी क्यों अदा कर दिया, ये इतनी जल्दी अदा नहीं करना चाहिए था। ठीक है चलें एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है भाई आपका? वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाई आप टीवी का वॉल्यूम तो बंद करें। सर मेरा सवाल ये है कि जो एक तो ये है कि मर्द जो घर नमाज पढ़ सकते हैं, मर्द और घर में दूसरा नमाज। सवाल ये है कि हामला जो औरत है वो मर्द रोजा घर में रख नमाज सकती पढ़ है सकते या हैं? नहीं रख सकती? हामला औरत जो है वो रोजा रख सकती है या नहीं? 2 सवाल, ठीक है इंशाल्लाह भाई बताएंगे, आपको बताएंगे जी। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगले जान गवाही कुरान इस गाल दी ना दे भाई, सन पढ़ी ही नहीं है, इसकी वजह तो बंदा ओदा भी नहीं रख सकता। क्या हो कि अगर पढ़ना जरूरी है अच्छा। ना, या फिर ऐसी अच्छा बात सुने, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं होगा इस बात से। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सवाल इनका सुना आपने? तरावी का कह रही थी कि तरावी तरावी नहीं पढ़ पाए तो रोजा भी नहीं रख सकते। अच्छा ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, आप जो भी आप अंडरस्टैंड कर पाए उसकी नौयत के हिसाब से। जी जवाबात की तरफ मुफ्ती साहब जरा थोड़ा सा आया जाए, फिर कॉल्स लेते रहेंगे जैसे जैसे। जी मरहलावार फरमाइए। अच्छा एक सवाल ये हुआ कि
बार यानी जो बैंक का प्रॉफिट होता है जी आम तौर पर ये बैंक में रकम जमा कराई जाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, तो इसका हुक्म उन्होंने पूछा तो ज़ाहिर है कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट में जो आपने रकम जमा करवाई है और उससे माहाना बुनियादों पर या सालाना बुनियादों पर जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं ये जायज़ नहीं है। यहाँ पर ये बात याद रखें कि कुल्लु क़र्दिन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा, ये फरमाया कि हर वो कर्ज़ा जो नफ़ा खींच कर लाए वो सूद होता है। तो मार्केट में ये जो कर्ज यानी पैसे देते हैं कि जब वापस करना बढ़ा कर देना ये भी सूद होता है। इसी तरीके से बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट में जो आप जमा करवाते हैं और किसी बुनियादों पर भी उसका मुनाफा लेते हैं ये भी सूद होता है, ये बग़ैर एवज़ के होता है। तो इसलिए इससे एहतियात करनी चाहिए। हाँ, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से ज़ाहिर है कि अब मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, उलमाए किराम उसकी जो है ना वो मसला बताते हैं, उसकी इजाज़त देते हैं, तो वहाँ पर जो जिस आलिम दीन को फॉलो करता है तो उसकी बात को समझ कर उस पर अमल कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो कमर्शियल बैंकिंग है तो फ़िलहाल जो ये मसला पूछा है तो ये जायज़ नहीं है। इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि एक बहन ने कहा कि डायलिसिस के दौरान मेरी बहन जब डायलिसिस आपके हो रहे हैं, ये हमारी कुरान सुनाई में भी कॉल करती हैं, ये पूछ चुकी हैं, बड़ा कुरान शरीफ पढ़ने का इनको शौक़ भी है, इबादत बजा लाने का शौक़ है, ये बहुत तो अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। चकवाल से ये फ़ोन करती हैं और एजड हैं तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुरान सुनाना नहीं छोड़ती। तो मेरी बहन आपको लग जाए जी कुरान करीम में है ना, कुरान करीम में दो चीज़ें बयान हैं कि एक तो ये है कि फमन कान मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई मरीज़ हो तो माह रमज़ान के रोज़े छोड़ सकता है। एक तो ये है। दूसरा वअलल्लज़ीन युतीकुनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जिसे रोज़ा रखने की ताकत ना हो तो वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। अच्छा, मरीज़ जब भी सही होगा तो रोज़े की कज़ा करेगा, और जिसकी ताकत नहीं है, जिसकी ताकत ही नहीं है रोज़ा रखने की, तो अब वो सही होने का इम्कान नहीं है। अगर ऐसा मामला हो तो वो हर रोज़े के बदले में फ़िदिया दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उस फ़िदिया को कबूल फरमाएगा। फ़िदिया कितना है? एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना या उतनी रकम देना, ये फ़िदिया कहलाता है। तो आपको रुख्सत मौजूद है तो लिहाजा आप छोड़ सकती हैं, बाद में सही हो जाए तो जो है वो आप कज़ा कर लीजिएगा। खुदा न खासा सही होने का इम्कान नहीं है तो फिर आप फ़िदिया दे दीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि कार बेची है और कुछ भी नहीं आया, अभी आना है, तो क्या इसकी ज़कात में दूंगी या नहीं? देखिए, एक तो ये कि कार आप बेच चुकी हैं और उसकी जो रकम है वो आपके पास आनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी 2 सूरतें हैं। या तो ये है कि अगर आप चाहें तो पहले से वो रकम कितनी आनी है उसको ज़कात उसमें शामिल कर लें और ज़कात निकाल दें, ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि इंतज़ार कर लें, जब पेमेंट आ जाए तो वो फिर आपके पास अगर जब आती है तो उस वक्त आप फिर ज़कात की अदायगी कर सकते हैं। दोनों सूरतें मौजूद हैं। सही जी मुफ्ती साहब। ये एक बहन ने सवाल पूछा कि क्या रोज़े में ब्रश कर सकते हैं? तो देखें, मिसवाक करने की तो इजाज़त है, मिसवाक करना तो वैसे भी सुन्नत है, मिसवाक की रोज़े में इजाज़त है। जहाँ तक बात है ब्रश की, तो ब्रश के अंदर टूथपेस्ट जो इस्तेमाल होता है इसमें एहतियात बहुत मुश्किल होती है। आमतौर पर ऐसा होता है जिस तरह हम लोग टूथपेस्ट किया करते हैं तो इसमें कोई ना कोई ज़र्रा, कोई ना कोई जुज़ हलक में चला जाता है। अगर जुज़ चला जाए अंदर हलक में तो रोज़ा फासिद हो जाता है। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा मोहतात हो और इतनी एहतियात से कर रहा हो कि कोई ज़रा सा भी जुज़ ज़र्रा कोई अंदर नहीं गया, हलक में नहीं गया, उसका रोज़ा तो फासिद नहीं होगा, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। एहतियात करें तो एहतियात करें, अच्छी बात है। क्यों रोज़े को स्टेक पे लगा रहे हैं? आप मिसवाक कर लें, अच्छी बात। इससे स्टेक इबादत को स्टेक पे ना लगाएं, ब्रश ना करें। बाकी टूटेगा नहीं टूटेगा वो मैंने दोनों सूरतें अच्छा सर, एक मेरा भी सवाल बता दीजिएगा, मैं जहन से निकल गया, हज़रत से पूछना था कि ये जो जिस तरह आपने फरमाया मिसवाक सुन्नत है, इसी तरह सुरमे की भी इजाज़त है, लेकिन अगर किसी को मर्ज़ है आँखों का और उसे डॉक्टर ने तजवीज़ दी है ड्रॉप्स की, आई ड्रॉप्स दी है,
آئی ڈراپس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کے نزدیک آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بعض حضرات علماء کے نزدیک آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہم جس پر فتویٰ دیتے ہیں ہمارے نزدیک مفتہ بھی یہ ہے کہ آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. رہ گئی یہ بات کہ یہاں پر ایک سوراخ ہے, حلق میں محسوس ہوتا ہے, سرما بھی لگائیں تو ذرا اس کا مزہ ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ سرمے کی جو تصریح ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے, نص سے ثابت بھی ہے بطور دوا, بطور دوا نا شوب چشم نا صحابی رسول, کسی بھی طرح لگائیں سرما, چونکہ اس کی تصریح آئی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سوراخ ہے بہت ہی مائنر سا سوراخ ہے, وہ منفذ کے حکم میں نہیں ہے, مسام ہے. کوئی ایسی نظیر موجود نہیں ہے ہماری فقہ کے اندر کہ جس میں اتنے معمولی سوراخ کو منفذ قرار دیا گیا. روزہ ٹوٹتا ہے منفذ کے ذریعے, جو کھلے سوراخ ہوتے ہیں, مخارج اصلیہ کہلاتے ہیں, منافذ اصلیہ کہلاتے ہیں, ان کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے, جوف معدہ یا جوف دماغ تک جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. مسام کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جیسے ہمارے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. تو آنکھ والا معمولی سا بہت مائنر. اچھا ایک سیکنڈ مصعب, ایک سیکنڈ سر, آپ کے نزدیک روزہ آئی ڈراپ میں اس پر ہوں کہ روزے میں اگر آئی ڈراپس ڈالے جائیں تو میں اس سائڈ پر ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک یہ فاسد ہو جاتا ہے, اور آپ کے نزدیک وہ سائڈ ہے جو اختلاف رحمت ہے علماء کرام کا, جس پر آپ کا اعتماد ہے, آپ اس پر. اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اب اس میں کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں ہے. رحمت ہے اختلاف. میں چاہتا ہوں دونوں موقف ہے وہ بھی قابل احترام, جن کا یہ موقف یہ بھی قابل احترام. بالکل ٹھیک. یہ اصل میں جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ قدیم فقہاء کرام نے جو اس دور کی طب کے مطابق فقہی احکامات بیان فرمائے, تو اس دور میں طبی جو معاملات ہیں وہ بہت سے اس دور میں غلط ثابت ہوئے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہے, ایسا ہے. مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ یعنی پچھلے جو فقہاء کرام ہیں وہ کہتے تھے کہ آنکھ کے درمیان اور معدے کے درمیان منفذ نہیں ہے. صحیح. ان فقہاء نے اس دور کے طبی معاملات کو مد نظر رکھا ہوگا, جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا. بالکل صحیح. اب اس دور میں جو جدید میڈیکل سائنس ہے تو کئی میڈیکل سائنس والوں کا یہ کہنا ہے کہ منفذ موجود ہے. صحیح. تو جب منفذ موجود ہے تو اب حکم چینج ہوگا. تو اب بھی جو پرانے علماء وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جدید جو میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہے, تحقیق ہے, تو اس کے مطابق یہی فیصلہ ہے کہ منفذ اگر ہے تو ٹوٹ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آپ دونوں کی چونکہ اس پہ رائے چاہیے تھی, الحمدللہ مجھے مل گئی. مفتی صاحب نے فرمایا ویسے جو ہے وہ دیگر جو علماء ہیں جو کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ قدیم جو اطباء تھے ان کے نزدیک بھی متفق مسئلہ نہیں تھا, ان کے نزدیک بھی, اور آج بھی جو ہے وہ اختلافی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے, اس کا مدار اس پہ رکھا ہی نہیں گیا. وہ تو سارے کے سارے ایک طرف ہوتے اور پھر وہ بات تبدیل ہو جاتی تو مسئلہ تبدیل ہو جاتا. صحیح. لیکن ابھی بھی آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی آرام میں اختلاف ہے, پہلے بھی آرام میں اختلاف موجود ہی. اچھا کوئی اس طرح نہ کرے صحیح کہ ایک مسئلے میں یہاں سے لے لے. اسی لیے مفتی صاحب میں نے اسی لیے میں بریک پہ بھی جا رہا ہوں, باقی سوالات بعد میں لیتے ہیں. بریک کے بعد میں نے اسی لیے یہ بات کہی کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کور ایشو ہوتے ہیں سوسائٹی کے, اور بڑے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کویسچن بڑا کور کویسچن ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس دو جب ماشاءاللہ مفتیان کرام موجود ہیں تو اس میں فتویٰ دونوں کا آ جانا یا دونوں کی رائے کا آ جانا وہ اس بات پر دلیل ہے کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ ان کی رائے کو قیاس, اور ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کی رائے کو قیاس. اور یہ علماء کے درمیان, اہل علم کے درمیان جو یہ اختلاف ہے, یہ فقہی نوعیت کا, یہ رحمت ہے ہم سب کے لیے. تو ہم سب کے لیے یعنی کہ اگر آپ کا اوپینین, آپ ان کی طرف اعتماد جاتا ہے تو آپ ان کے اوپینین کا احترام کریں گے, ان کی طرف ان کے, اور ہم سب ایون یہ دونوں حضرات جیسا کہ بھی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب فرما رہے تھے, ایک دوسرے کی رائے کا اور ان دونوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جمع ہوئے ہیں کچھ سوالات, میں چاہتا ہوں ان کے ہو جائیں. جب بیہائنڈ دا سین بھی بتاتا چلوں کہ ہم بیک سٹیج بھی, بیہائنڈ دا سین بھی, جب ہم بریک پہ ہوتے ہیں تب بھی آپ کے سوالات لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہم لے رہے ہوتے ہیں, اور اپنے پاس علماء کرام نوٹ فرما رہے ہوتے ہیں, اس کے جوابات آپ کو آن ایئر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے. اصلاح امت کی غرض سے اس کو اعلان کے طور پہ ظاہر آن ایئر جواب دیا جاتا ہے. میں مفتیان کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ سوالات کے جوابات جس طرح چل رہا تھا سلسلہ. جی یہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ میری ماں کی قربانیاں قضا ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں. تو دیکھیں جو قربانیاں ان کے ذمے پر تھیں اور انہوں نے ادا نہیں کی, تو قربانی اگر ان پر لازم تھی, اگر ان پر واجب تھی, تو وہ ان کے ذمے میں باقی ہے, وہ اب ادا کریں گی. تو اب اگر ان کو کشائش ہے, ان کے پاس پیسے ہیں, تو ٹھیک ہے, پچھلی اس کا حساب لگا کر وہ قربانی ادا کر دیں. مرحومہ کی
نہیں مرحوما نہیں ہے, مرحوما والا سوال الگ ہے. اچھا وہ الگ ہے, یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اب جو ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ دیں گی پیسے. اچھا ٹھیک. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ بازو پہ آپریشن کر کے جو ہے کوئی نلکی وغیرہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے بازو پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے, وزن نہیں ڈال سکتے, تو ایسی صورت میں اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیں کرسی پہ نماز پڑھنا جو ہے یہ اشارے سے نماز پڑھنے کے حکم میں ہوتا ہے, اور اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ نہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہو نہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہو, تو اب اشارے سے پڑھ سکتا ہے, اب مؤمن کے حکم میں. تو جو سجدہ نہ کر سکتا ہو, سجدے پر قادر نہ ہو, تو اسے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے, وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اب یہ اگر جو ہے یہ سجدے پر واقعی قادر نہیں ہے, اس طرح کہ ایسا پریشر جو ہے نہ بازو اس طرح لگا سکتی ہیں نہ ہی باقی جو سجدے کے اعضاء جو لگانے ہیں وہ نہیں لگا سکتی ہیں, اگر اس طرح قادر نہیں ہے سجدے پر تو پھر تو ٹھیک ہے, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر یہ باقی سجدہ وغیرہ کر سکتی ہیں تو پھر بھلے جو ہے وہ بازو پر زور نہ ڈالیں, جس بازو میں نلکی ڈلی ہوئی ہے اس میں زور نہ ڈالیں, دوسرے بازو کے ذریعے سجدہ اگر ایزیلی کر سکتی ہیں تو سجدہ اگر سہولت سے کر سکتے, نہیں ہو سکتا تو پھر ٹھیک ہے کرسی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں ڈاکٹر صاحب قبلہ سے سوال, ڈاکٹر صاحب ایک کالر نے سوال پوچھا تھا, وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے ہاتھ دھونے کا بڑا وہم ہوتا ہے, اور ایک اس طرح ہے کہ بار بار میں ہاتھ دھوتی رہتی ہوں, اور جو ہے نا وہ مجھے پتہ ابھی دھو کر آئی ہوں اور پھر مجھے لگتا ہے میں نے نہیں دھوئے, میں پھر چلی جاتی ہوں, کئی مرتبہ تکرار کرتی ہوں, تو میرے خاوند اس بات سے بڑا ناراض ہوتے ہیں, نالا ہوتے ہیں, یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تیرے تو نہ روزے قبول ہوں گے, تو ہر وقت ہاتھ ہی دھوتی رہتی ہے, اور مطلب اریٹیٹ ہوتا ہے نا آدمی. اس حوالے سے فرمائی گا یہ کیا نفسیاتی مرض کی علامت؟ یہ خالصتاً ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جی, اور بعض اوقات ایک جو واہمہ ہے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید پتہ نہیں میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا, پتہ نہیں میں نے یہ ایسے کیا ہے یا نہیں کیا, تو وہ ایک توہم یا ایک خاص نفسیاتی زبان کے اندر ایک ذہن کے اندر ایک ایسی تصویر بنتی ہے جس سے جو برین سگنلز ہیں وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ کنوے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کی وجہ سے بار بار ہاتھ دھونا یا بار بار آنکھیں دھونا, چہرہ دھونا, تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ تیرے روزے قبول نہیں ہوں گے یا نماز قبول نہیں ہو, یہ ذاتی ہے, اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان پہ ان کے ساتھ تو سمپتھی بڑھنی چاہیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے, بڑا عجیب و غریب سوال ہے کہ قضا نمازیں توبہ کرنے سے ادا ہو جاتی ہیں, ویسے مہینہ توبہ کا ہے نا تو وہ اس لیے. اچھا ایک ماہ رمضان کے حوالے سے بھی ایک آتا ہے نا کہ خاص طور پر آخری جمعۃ المبارک میں کوئی 2 رکعت نوافل پڑھ لے تو جتنی قضا ہوتی ہے وہ ساری معاف ہو جاتی ہے, جان چھڑانے کے لیے. واہ بھائی, ایسا ہوتا ہے, میسج آتا ہے. یہ تو ایسی روایات ہیں کہ جو گھڑی جاتی ہیں نا. اچھا ہمیں اپنے فائدے کی بات نا بہت جلدی نظر آ جاتی ہے. خدا کے واسطے یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائیں, جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے تو وہ آپ کو ادا کرنی ہوں گی, ادا کرنی ہوں گی. صرف توبہ سے آپ ادا نہ کریں, یعنی قضا نہ کریں اور توبہ سے کہیں کہ معاف ہو گئیں, ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے, کسی نے توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ میں پوری کوشش کروں گا یا کروں گی کہ میں قضا کروں گی, کچھ ہی کی تھی, اسے مہلت نہیں ملی, انتقال ہو گیا. اب چونکہ اس کی نیت سچی تھی تو اب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے, یعنی اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کی بخشش فرما دے اور معاف فرما دے. صحیح. لیکن اصول یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادا بھی کرنی ہوگی. مفتی صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں, مطلب اس معاشرے میں ایسے بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ جب وہ کہا جاتا ہے نا آخری جمعے کی من گھڑت ایک بھیجا, بڑی عجیب و غریب مخلوقات موجود ہیں, بھیجا جاتا ہے نا کہ 2 رکعت پڑھیں ساری معاف, وہ 2 بھی نہیں پڑھتے. اب اندازہ لگا, بڑی عجیب و غریب مخلوق بستی ہے اس دنیا میں. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ. چاہے وہ روزہ ہو چاہے نماز ہو, تو چھوڑی ہے تو توبہ بھی کرنی ہوگی, قضا بھی کرنی. بالکل صحیح. بھائیوں میں ضرور اس میں بات شامل کرنا چاہوں گا, کچھ بھی ہونا, بے نمازی کبھی نہ ہونا, بے نمازی کبھی نہ ہونا, اس کی بڑی میں بتا رہا ہوں بے برکتی اور بڑی نحوست ہے بے نمازی ہونے کی. جی مفتی صاحب. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا, تو میں اس میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ یہ بعد میں پھر اس پر گفتگو فرمائیں. اس کے بعد عورتوں کی تراویح, اس حوالے سے پوچھا گیا کہ عورتوں کی تراویح کیسے ہوگی, جس طریقے سے پڑھتے ہیں ویسے ہوگی. اچھا ہاں یہ ہے کہ مردوں پر, اچھا یہ مرد ہو یا خواتین, تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے, اس کی جماعت مردوں کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اچھا سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے
کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایک آدھ مرتبہ چھوڑی ہے نا تو برا کیا، گناہ نہیں ہوا، لیکن اگر زیادہ مرتبہ چھوڑنے کا عادی بن چکا ہے تو گناہگار ہوگا۔ گناہگار سنت موقدہ کا یہ حکم ہے، ضروری ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سنت موقدہ علی الکفایہ کا یہ حکم ہے کہ محلے میں کچھ لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو باقیوں سے مطالبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے پڑھ لی ہوگی، فلاں نے پڑھ لی ہوگی اور میں نہیں جاتا جماعت کے لیے، میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، میں یہ کہوں سلمان صاحب نے پڑھ لی ہوگی، سلمان صاحب یہ کہیں کہ قبلہ مفتی صاحب نے پڑھ لی ہوگی، تو محلے کی مسجد میں کون جائے گا؟ اسی لیے ہر کسی کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ وہ محلے میں جا کر، محلے کی مسجد میں جا کر با جماعت نماز تراویح کو ادا کرے اور اجتماعیت میں اضافے کا سبب بنے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، عورتوں کے لیے کیا ہے کہ تراویح جو ہے وہ گھر میں ہی ہے اور گھر میں وہ نماز تراویح ادا کریں گے۔ ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ 2 رکعت کر کے ادا کریں، اور یہ بھی کر سکتی ہیں کہ 4 رکعت بھی کر کے ادا کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ سب مرد بھی 4 رکعت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 رکعت میں 2 رکعت بیٹھنے کے بعد پھر 2 رکعت، یعنی 4 رکعت اس طرح مکمل کرنی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد ترویح یعنی بیٹھنا ہے اور دعائے تراویح پڑھنی ہے، کم از کم خاموش رہ کر ذکر اذکار بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے 4 کر کے بھی مکمل کر سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ یعنی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتی ہیں تو التحیات للہ یہ پورا پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھ کر بھی سلام بھیج سکتی ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے۔ اچھا، ضمن میں ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ تراویح اکثر، اور ظاہر یہی ہم نے دیکھا آپ حضرات کا معمول، آپ بھی ماشاءاللہ صاحب مصلی ہیں ایک بار نوجوانی کی عمر سے، تو مجھے بتائیے کہ آپ کبھی وطر اگر کسی نے جو انڈیویجول پڑھ رہا ہے نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، اگر وطر پڑھ لیے پہلے اور نماز پوری مکمل پڑھ لی اور بعد میں اس نے تراویح شروع کی، تو کیا یہ ٹھیک ہے ترتیب یا ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، مثال کے طور پر یعنی جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کی تو یاد رکھیں کہ یہ جو تراویح ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس میں مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں کہ وطر بعد میں ہونے چاہیے اور ہونے بعد میں ہی چاہیے، لیکن وطر جو ہے اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے، پہلے بھی پڑھ لیا، جی ہاں تراویح ہو جائے گی، لیکن عشاء کی نماز اگر بعد میں پڑھے تراویح پہلے پڑھے تو یہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرض کے بعد کی سنت۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ بہت سے مرد حضرات جو ہے وہ عشاء کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے، تو کیا وہ وطر با جماعت پڑھیں گے یا نہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد اگر عشاء کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، انفرادی پڑھی ہے، تو وطر بھی وہ انفرادی پڑھ لیں، لیکن جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال کرتے ہوئے باقی سوالات کی طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح عشاء کی نماز کی جو باقی رکعات ہیں، ایک تو جماعت کا حکم ہے پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، تو اس کا رات بھر کا جو حکم ہے، فلسفہ ہے ایک رات کی تاریکی میں شب بھر عبادت کا 17 رکعتوں کا، اسی طرح تراویح کا بھی فلسفہ ہے، توڑ کے وقفے سے پورشن میں پڑھ لی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، فجر تک سحری تک مکمل۔ افضل اور اولا تو یہی ہے کہ جماعت میں شریک ہوا جائے اور جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اسے بڑھاوا دیا جائے، اسے فروغ دیا جائے، اس میں شامل ہوا جائے۔ لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے تو انفرادی طور پر پڑھنے والے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ چاہے تو ساری اکٹھی پڑھ لے، ایسا بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو توڑ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر توڑ کے پڑھ رہا ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد نہ توڑے، 4 رکعتوں کے بعد، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد ترویحہ مستحب ہوتا ہے۔ ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے راحت سے ہے، یعنی تھوڑی دیر گیپ دینا، تھوڑی دیر وقفہ کرنا۔ اب اس گیپ کے اندر بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اس میں آرام بھی کر سکتے ہیں، اس گیپ کے اندر آپ کوئی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اذکار کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر گیپ دے کے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں گیپ پھر 4 رکعتوں کے بعد دے تاکہ جو اس کا پراپر جو ڈیکورم ہے وہ فالو ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ انہیں بواسیر کا مرض ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پائیں، اب جو ہے وہ دوا لے رہی ہیں اب بھی، لیکن اب ٹھیک ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب میں روزے رکھ سکتی ہوں یا نہیں۔ اس میں ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو کیوری ان کی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جب یہ خود کہہ رہی ہیں دوا لے رہی ہیں اور ٹھیک ہے تو پھر تو روزے رکھ سکتی ہیں، تو شاید کیوری ان کی یہ ہے کہ چونکہ پچھلے والے روزے جو ہے وہ انہوں نے رہ گئے اور اس کی قضا ادا نہیں کی، تو اب یہ رمضان کے فرض روزے رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی، تو آپ رکھ سکتی ہیں۔ پچھلے جو آپ کے ذمہ قضا تھے وہ بھی آپ نے ادا کرنے ہیں،
پہلے کر لینے چاہیے تھے، لیکن اگر آپ نہیں کر پائیں تو اس رمضان کے جو روزے ہیں وہ آپ اس کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر آپ کی صحت اجازت دے رہی ہے، ڈاکٹر آپ کو سے آپ نے کنسلٹ کیا ہے اور وہ آپ کو رخصت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور آپ کو خود بھی لگ رہا ہے کہ میں ایزیلی روزہ نبھا سکتی ہوں، تو ٹھیک ہے آپ روزے رکھیں، اور جو روزے آپ کے پچھلے رہ گئے تھے وہ آپ بعد میں رمضان شریف کے بعد آپ جو ہے ان روزوں کی قضا ادا کر لیں۔ پھر ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ رمضان میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ جو طریقہ غیر رمضان میں زکوٰۃ کا ہے وہی طریقہ رمضان میں زکوٰۃ کا ہے، اسی طرح آپ حساب لگائیں گے۔ حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو مال ہے زکوٰۃ کا کے جو اموال ہیں وہ اگر مالیت بنتی ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی تو اس کے پر آپ کی زکوٰۃ ہوگی، وہ آپ 2.5% کے حساب سے آپ وہ زکوٰۃ آپ ادا کر دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، رمضان سے پہلے نہیں کر سکتے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، جب سال آپ کا پورا ہو گیا نصاب پر آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ اس میں تاخیر کرنا ہمارے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تاخیر اگر کر دی تو بھی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی، یعنی زکوٰۃ معاف نہیں ہو جائے گی، لیکن تاخیر کرنا بلا وجہ گناہ ہے۔ جس مہینے میں آپ کا پورا ہو جاتا آپ اسی مہینے میں ادا کر دیں، اس میں نہ رہیں کہ ہم رمضان میں ادا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی رمضان میں بھی ادا کرتا ہے ادا بہرحال ہو جائے گی، اور جس کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور رمضان میں چونکہ عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابر فرض کا 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اسی لیے لوگوں میں یہ جستجو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں ادا کریں۔ اگر کسی نے حساب نہیں لگایا ہوا تھا کہ میرا سال کب پورا ہوتا ہے، اندازے سے حساب لگا سکتے ہیں، اور اگر وہ اندازے سے رمضان کا حساب لگانا چاہے تو رمضان کا بھی لگا سکتا ہے، پھر ہر سال رمضان میں دے دیا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے والا ایک عمل ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی کہ روزہ رکھ کے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، روزہ تو جھوٹ سے دور کرتا ہے اور سچائی کے قریب کرتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ روزے کا اثر وہ شخص قبول نہیں کر رہا۔ صحیح۔ اور ویسے بھی یہ جو غیبت، جھوٹ، حسد، کینہ جو رذائل ہیں ان سے بچنا ویسے بھی زندگی کا حصہ ہے، چاہے جائے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور پھر جھوٹ بھی بولیں اور پھر کہیں قربت الہی بھی نصیب ہو، تو یہ نامناسب ہے، اپنی عادت کو درست کیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی مفتی صاحب قبلہ۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ حلق میں تھوک نکل گئے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ حلق میں تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ تھوک باہر نکل آئے پھر آپ اندر لے لیں، کوئی لیتا نہیں کہ اس طرح، صحیح، وہ الگ صورت ہوتی ہے۔ انٹینشنلی اپنا تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے نا تو ایسا کچھ بھی اچھا وہ صاحب وہم ہو جاتا ہے نا کچھ لوگوں کو، وہ بار بار زیادہ تھوک آ رہا ہوتا ہے ان کو کیونکہ ان کے دماغ پہ تھوک سوار ہوتا ہے، جی جی، تو وہ بار بار آتا ہے۔ اچھا پھر ایک سوال یہ ہوا کہ والد مرحوم کا قرض ہم نے جلدی ادا کیا تو لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مہینے سے پہلے کیوں ادا کر دیا؟ جینے نہیں دیتے نا مفتی صاحب لوگ۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو چند چیزیں شریعت مطالعہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر اس نے اگر کہیں قرض لیا ہے تو اس کی وراثت بٹنے سے تقسیم ہونے سے پہلے اس کا قرض ادا ہوگا، بالکل، یا وصیت کی تو 1/3 وصیت اس پر عمل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وراثت تقسیم ہوگی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا مفاد ہوتا ہے نا لوگوں کا، وراثت لے لی، قرضہ وہ میت کے ذمہ ہے، وہ دیکھا جائے گا، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اس سے پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے میت پر جو قرض ہے نا، کبھی قرض وصیت پر بھی مقدم ہوگا کہ فوراً اس کا قرضہ ادا کریں، پھر پھر جو وصیت ہے 1/3 وصیت پہ عمل کریں اور پھر وراثت تقسیم ہو۔ تو لہٰذا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ آپ نے اپنے مرحوم والد کا قرضہ ادا کیا۔ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ مہینے سے پہلے کیوں ادا کر دیا، ان کو کرنے دیں کہ دماغ بڑا چلاتے ہیں لوگ شریعت میں، وہ غلط اعتراض کر رہے ہیں، بالکل صحیح غلط بات ہے۔ صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا جو بہت زیادہ دماغ چلاتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری شرعی معاملات میں، علم نہیں ہوتا، مفتیان کرام سے رابطہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں شرعی معاملات میں تو دماغ چلانا بھی نہیں چاہیے، صحیح، شرعی معاملات میں دماغ کو سائڈ پر رکھنا چاہیے اور اپنے دل کے معاملات کو سیدھا کرنا چاہیے، اور شرعی معاملات میں اپنی چلانی بھی نہیں چاہیے، بلکہ جو علماء ہیں اہل علم ہیں ان سے سوالات پوچھنے چاہیے۔ زبردست بات۔ جو اپنی چلاتا ہے نا وہ چلاتے جاتے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، وہ چل نہیں پاتی، ادھر ادھر ہو یہ گاڑی، تو کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ چلیں جی۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں جماعت کے ساتھ یہ مرد کے لیے واجب ہے. واجب؟ جی 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 جی، جو نماز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ مرد کے لیے ہے. تو اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے سنن خدا فرمایا ہے. صحیح. جی اچھا، آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ تشریف فرما ہیں اور ابھی نماز قائم ہونے کو ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جو جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہیں آئے میں جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں. یہاں کسی کو نماز پڑھنے کا پڑھانے کا حکم دوں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وعید ہمارے لیے کافی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ ہمیں تعلیم بھی ہے. تو مرد حضرات کو بغیر کسی شرعی عذر کے مساجد کے علاوہ گھر میں ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مساجد کا رخ کرنا چاہیے اور مسجدوں کو ہی آباد کرنا چاہیے. صحیح. جی مفتی حسن نوید نیاز صاحب، ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا حاملہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی. تو دیکھیں حاملہ روزہ رکھ سکتی ہے، حاملہ کو روزہ معاف ہے یا نہیں، یہ سوال ہونا چاہیے. یعنی یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتی. روزہ رکھنے سے تو شریعت منع ہی نہیں کر رہی ہے آپ کو، شریعت تو ترغیب دلا رہی ہے روزہ رکھنے کی. تو روزہ اگر رکھ سکتی ہیں تو اچھی بات ہے، رکھیں. ہاں روزے کی رخصت اسے ملے گی نہیں ملے گی حاملہ کو. تو اگر حاملہ خاتون کو اپنی یا بچے کی صحت پہ مضر اثرات پڑنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. یعنی وہ رخصت جو ملتی ہے پریگننٹ خاتون کو، روزہ مؤخر کرنے کی ہوتی ہے، معاف نہیں ہوتا. تاخیر کر لیں، یعنی بعد میں رکھے گی لیکن وہ ذمے میں، جیسے آپ نے فرمایا تھا اس کا مصداق والا سفر مریضانہ والا. اور یہ جو نماز خاص ایام بھی ہوتے ہیں نا، خاص ایام میں بھی نماز تو معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا، مؤخر ہوتا ہے. خاص ایام میں بھی عورت کو روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ روزے بعد میں قضا رکھنے ہوتے ہیں، وہ نماز کی طرح معاف نہیں ہو جاتے. نماز کی قضا نہیں ہے اس میں، لیکن روزے کی قضا ہوتی ہے. پھر ایک جو ہے وہ بھائی نے، بہن نہیں بلکہ یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ تراویح نہیں پڑھی اور کہتے ہیں تراویح نہ پڑھیں تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، تو روزے کے لیے تراویح ضروری ہے، اب کیا کریں، کیا حکم ہے. تو دیکھیں تراویح خود مستقل عبادت ہے، روزہ خود مستقل عبادت ہے، دونوں آپس میں ایسے لنک اپ نہیں ہے کہ لازم و ملزوم ہو. یہ ٹھیک ہے کہ تراویح رمضان ہی میں ہوتی ہے، اس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے اور وہ خود مستقل عبادت ہے، پڑھنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے. سنت مؤکدہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے. جماعت سنت مؤکدہ الکفایہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، اور خود ہر ایک کے اپنے حق میں سنت مؤکدہ پڑھنی ضرور چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے تراویح کسی نے نہیں پڑھی تو اب یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ جو ہے وہ اب تراویح کی وجہ سے روزے کی معافی مل گئی ہے. روزہ خود مستقل عبادت ہے، روزہ آپ نے رکھنا ہے، روزہ آپ کا بغیر تراویح کے بھی ہو جاتا ہے. تراویح نہیں پڑھی اور بار بار اس کی عادت بنائی نہ پڑھنے کی، چھوڑنے کی، وہ گناہ ہے، مستقل گناہ ہے، روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے. پھر ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ مرحوم کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اسے روزے بخش سکتے ہیں یا نہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں عبادات جو ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادتیں ہوتی ہیں اور ایک مالی عبادتیں ہوتی ہیں. اور کچھ وہ جو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہوتی ہیں. جو محض بدنی عبادت ہو جیسے نماز اور زکوٰۃ، اس کے اندر نیابت اور وکالت جاری نہیں ہوتی. یہ اصول ہے شریعت کا کہ جو محض بدنی عبادت ہے وہ جس کی عبادت ہے وہ خود ہی ادا کرے گا، اس میں وکیل نہیں بنا سکتے، نائب نہیں بنا سکتے کہ ہم کسی کی طرف سے نماز پڑھ لیں یا ہم کسی کی طرف سے روزہ رکھ لیں. تو نیابت نہیں ہوتی، کسی کی طرف سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. باقی ہاں ثواب ایصال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ثواب ایصال کرنا جائز ہے. وہ فرض کا بھی کر سکتے ہیں، نفل کا بھی کر سکتے ہیں، نمازوں کا بھی کر سکتے ہیں، روزوں کا بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کلام مجید کا بھی کر سکتے ہیں. اور جو ایسی چیزیں ہیں جو عبادات، چاہے بدنی عبادتیں ہوں، چاہے مالی عبادتیں ہوں، چاہے بدنی اور مالی کا مجموعہ ہوں، ان کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. جو روزے آپ نے رکھے ہیں اس کا ثواب حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کے اپنے مرحومین اور تمام مسلمین مسلمات کو پیش کر دیا کریں، آپ کے ثواب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. لیکن روزہ آپ نے اپنا رکھنا ہے، کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے. بالکل. باقی حج میں ہے، حج چونکہ بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے، اس میں نیابت جاری ہوتی ہے، حج بدل کا تصور موجود ہے شریعت میں. زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، اس میں نیابت کا تصور موجود ہے. لیکن محض بدنی عبادت ہے جو نماز اور روزہ، اس کے اندر جو ہے وہ نیابت یا وکالت کا تصور نہیں، اور کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ مرحومین کے لیے نہیں موجود. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی ایک نماز میں خیالات کا آنا. جی نماز میں خیالات، تو یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حضور سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم جب آپ کی اختتام نماز پڑھتے ہیں تو یہ
بہت سارے وسوسے آتے ہیں ذہن میں. جب تک آپ کی صحبت میں رہتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں, باہر جاتے ہیں تو ہمارے تو سارے جوابات کتاب و سنت میں ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے تھوڑا سا خود بھی, کیونکہ یہ عام طور پہ جو سوالات مفتیان کرام سے پوچھے جا رہے ہیں یہ تو اتنے ریگولر سوالات ہیں, تو کم از کم اتنا ہی علم حاصل کر لیں علماء کے پاس جا کر. بالکل صحیح, اچھی بات, بالکل علم حاصل کرنا بات یہ کہ وسوسہ جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کسی کا لیول کم ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ لاحول کا ورد کرتے رہیے تاکہ وسوسے کم ہو جائیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. مفتی صاحب تھینک یو. کل انشاءاللہ مزید سوالات ایک چلے جلدی سے کر دیں. ایک سوال یہ ہوا کہ 1 لاکھ میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 1 لاکھ میں 2500 زکوٰۃ دینی ہوگی, یعنی 2500 روپے. بالکل صحیح, صرف 2500 روپے. ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جہیز جو ہے کسی کو میں نے دیا ہے اور میں لکھوا نہیں رہی تھی, انہوں نے زبردستی لکھ لیا ہے, تو اب یہ جائز ہے یعنی نیوتا جو ہے, تو اگر انہوں نے آپ کی نیت نہیں تھی لکھوانے کی اور انہوں نے لکھ بھی لیا ہے تو یہ جائز ہے. نیوتا کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں برادری سسٹم رائج ہو اور اسے قرض سمجھا جاتا ہو تو یہ ہے تو جائز ہے, لیکن برکت سے خالی ہوتا ہے, کرنا نہیں چاہیے, لیکن ہے جائز. نیکی کا تو لینا نہ لینا والی بات. اب وہ اس کے ذمے قرض ہے, اگلے نے لوٹانا ہوتا ہے, نہ لوٹائیں تو اگلا محسوس کرتا ہے نا, تو وہ قرض اب آپ کے ذمے پر دین ہے, آپ نے دینا ہوتا ہے. نیوتا کا حکم یہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے تو ویسے ہی کسی کی مدد کی ہے اور ان کے مدد کرنے کی ہی نیت ہے, قرض کی نیت نہیں ہے, اور اگلوں نے جو لکھا ہے وہ بھی قرض کی نیت سے نہیں لکھا, ویسے ہی لکھا ہے کہ بھائی یاد رہے کہ انہوں نے نیکی کی تھی, فلاں موقع پر کام آئے تھے, تو یہ جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات علماء کا, آپ تشریف لائے, بلکہ 30 دن تک انشاءاللہ شکریہ ادا کرتا رہے گا خادم آپ کا. بہت شکریہ. علم و آگہی کا سفر تھا, آپ کے براہ راست سوالات بھی تھے اور اس کے مستند جوابات بھی تھے. انشاءاللہ انتہائی رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے اذان عصر کا. اذان عصر کے دوران ہی ہم نماز عصر انشاءاللہ یہیں باجماعت ادا بھی کر لیں گے, آپ بھی ادا کیجئے, اور اذان عصر دیں گے دا پرائڈ آف پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں. اذان عصر کے فوراً بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا, کوئز سیگمنٹ, جس کا نام ہے معلومات تھی معلومات. اس بریک کے بعد اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.